Assalamu alaikum class. I'm Miss Fatma from Real Scholars College पाकैंट 10th क्लास का मज़मून मेहनत की बरकतें आज हम करेंगे। मेहनत की बरकतें मज़मून लिखने से पहले बेटा एक बात याद रखें कि हमेशा आपको जो भी टॉपिक दिया जाए जिससे रिलेटेड आप लिखने लगें तो सबसे पहले उसके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी तमाम हिस्ट्री के बारे में या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हों, उसकी अहमियत के बारे में आप अच्छी तरह जानते हों या उससे रिलेटेड कुछ वाक़यात वो भी आपको अच्छी तरह से याद होना ज़रूरी हैं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है मेहनत की बरकतें, तो सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अगर मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा है। अक्सर औक़ात फ़ेडरल बोर्ड के पेपर्स में मेंशन कर दिए जाते हैं कि इन टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आप मज़मून लिखें, तो उन टॉपिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक हेडिंग से रिलेटेड आप लिखें और इधर उधर से जो नॉन सीरियस मटेरियल होता है वो आप उसमें ऐड ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें डालें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। और जैसे यहाँ पे मेहनत की बरकतें मज़मून दिया गया है तो इसमें सबसे पहला है कि ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम, उसके बाद है इसमें आज़म यानी मेहनत, उसके बाद है मेहनत में अज़मत, फिर सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं, रोज़मर्रा के मुशाहिदात, मेहनत कश का मकाम और अज़ीम इंसानों का शेवा पैगम्बरी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, असलाफ़ का तर्ज़ अमल, अज़ीम इंसानों का शेवा, शर्फ़ आदमियत, हमारा माशरा और मेहनत का शीरीं समर, तामीर अखलाक, तारीख़ी शहादत, मेहनत से जी चुराने की सज़ा और इंसानी तरक्की का सरबस्ता राज। स्टूडेंट्स, मेहनत व मशक्क़त कुदरत का इनाम और बेशकीमत खूबी है जिस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर मौजूदा ज़माने तक इंसानों ने इर्तिका की जो मंजिलें तय की हैं वो सब मेहनत की बदौलत हासिल हुई हैं। इंसान को जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए मेहनत को अपना शिआर बनाना पड़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इंसानी ज़िंदगी मुशक्क़त से इबारत है और ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है। जो लोग मेहनत से काम लेते हैं वही मैदान ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और ज़िंदगी एक सफ़र है और मुसलसल चलते रहने वाले ही मंजिल तक पहुँचते हैं। जैसे शायर ने क्या खूब कहा है कि मैदान ज़िंदगी में नहीं बैठने से काम, गर पाँव टूट जाएं यहाँ सर के बल चलो। लड़कपन में हर एक नौजवान की तरह हमें भी पुरानी दास्तानें पढ़ने का शौक़ था, जिसमें एक सब्ज़पोश बुज़ुर्ग हीरो को इसमें आज़म सिखाया करते थे, जिसकी बदौलत हीरो की हर मुश्किल आसान हो जाती थी। वो किस्से पढ़ते हुए ये आरज़ू दिल में चुटकियाँ लिया करती थी कि काश वो इसमें आज़म हमें भी मालूम हो जाए, और अमली दुनिया में कदम रखते ही वो इसमें आज़म हमें भी मिल गया। लेकिन उसका नाम मेहनत था। मेहनत ही दरअसल वो इसमें आज़म है जो इंसान की ज़िंदगी में हर मुश्किल का हल पेश कर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेहनतकार अल्लाह का दोस्त है, यानी अल्लाह उस शख्स को पसंद करता है जो अपनी रोज़ी अपने हाथ से कमाता है। तालिब इल्म मुसलसल मेहनत और लगन से इल्म हासिल करता है, फिर वो इज़्ज़त और शोहरत से हमकिनार होता है। किसान की ज़िंदगी मेहनत और जद्दोजहद का बेहतरीन नमूना है। वो हर मौसम में मुसलसल मेहनत करता है, अपनी फसलों को खूने जिगर से सींचता है, तब जाकर लहलहाती फसलों की बहार देखता है। किसी मुफक्किर का ख्याल है कि खुदाए राज़िक हर परिंदे को खुराक देता है लेकिन उसके घोंसले में नहीं फेंकता। गर्ज़ ये कि दुनिया की रौनक और चहल पहल मेहनत ही का नतीजा है। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन कमाने वाला वो मज़दूर है जो खैरख्वाही और खलूस व मेहनत से काम करता है। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहिब हाजिर हुए और इनके हाथों पर स्याही के निशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है? उसने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पत्थर कूटने का काम करता हूँ और इसलिए मेरे हाथों पर स्याह दाग पड़ गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और इसके हाथों को बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ अमल ने मेहनत और मेहनत कश के मकाम की अज़मत पर मोहर ज़ब्त
مہر تصدیق ضبط کر دی۔ جو محنت کرے ہو وہی سرفراز ہے، محنت میں انسان کی عظمت کا راز۔ تاریخ اسلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے کام خود کرتے تھے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کاشتکاری کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے۔ زرہ جنگی لباس کو کہتے ہیں جو جنگ میں پہنا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا ہو، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے سردار، حاکم اور بڑے لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عار سمجھتے تھے، وہ بس حکم چلانا جانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کبھی عادت کو ختم کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام اور محنت کرنے کو عار نہ سمجھا تو ہم ایسا کیوں کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ محنت کے عظیم پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام اور انسانی فلاح و بہبود کے دوسرے پاکیزہ مقاصد کے لیے شب و روز محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود انجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر کپڑوں کو پیوند لگاتے اور اپنے جوتے خود مرمت فرماتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا ہاتھ بٹایا، اور اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات وہ کچھ سرکاری کاغذات دیکھ رہے تھے کہ کام کرتے کرتے چراغ کا تیل ختم ہو گیا۔ اتفاق سے ان کے پاس ایک مہمان بیٹھے تھے۔ آپ تیل لانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تو مہمان نے کہا، یا امیر المومنین، آپ تشریف رکھیں، میں چراغ میں تیل ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، اس کے لیے میں مہمان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مہمان نے کہا، اگر آپ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے تو پھر اپنے کسی غلام کو حکم دیجیے کہ وہ چراغ میں تیل ڈال دے۔ امیر المومنین نے فرمایا، غلام دن بھر کے تھکے ہوئے سو گئے ہیں، میں اپنے ذاتی کام کے لیے ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مہمان کی بات سن کر خاموش ہو گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جا کر چراغ میں تیل ڈال لائے اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولے، میں اٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور آ کر بیٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، اور اپنا کام کرنے میں میری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ خوش قسمتی کیا ہے؟ یعنی محنت کی اولاد ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، انہوں نے زندگی میں سخت محنت اور زبردست جدوجہد کی، اور ان عظیم انسانوں نے بے شمار سختیاں برداشت کیں اور پھر کہیں جا کر اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت کے پرچم کو چھو سکیں۔ بقول مولانا حالی، نہال اس گلستاں میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ امریکہ کا پہلا صدر ابراہیم لنکن راتوں کو لکڑی جلا کر اس کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا۔ امریکہ کا ہی صدر لنڈن جانسن ایک نائی کی دکان پر بوٹ پالش کرتا تھا، اور انگلستان کا وزیر اعظم چرچل اپنے جوتے خود مرمت کر لیا کرتا تھا۔ دور کیوں جائیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو ہی دیکھ لیں۔ وہ رات کو بہت دیر تک پڑھتے رہتے تھے، اور ایک رات جب ان کی بہن نے رات گئے تک پڑھتے رہنے سے منع کیا تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ اگر میں محنت سے پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر پڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود انجام دینا عار سمجھتے ہیں، وہ کم ظرف ہونے کے ساتھ ساتھ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے تو وہ دوسروں سے کام لے کر اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، حالانکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے طرز عمل سے کسی کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک اس کے افراد اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو قیام پاکستان محنت کی ایک شاندار مثال ہے۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے دن رات محنت کی اور دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔
ایک قوم کہنے والے ہندو اور انگریز دو قومی نظریے کو مان گئے اور علامہ اقبال کا نظریہ قائد اعظم کی محنت اور تدبر سے ایک ملک پاکستان کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محنت سے بھاگنے والے زندگی کی راحتوں کو نہیں پا سکتے۔ سہل پسندی اور بیکاری خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک کسان محنت کر کے ہی فصل حاصل کرتا ہے اور ایک طالب علم دن رات محنت کر کے ہی پاس ہو سکتا ہے۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ بلندیاں بقدر محنت ہی حاصل ہوتی ہیں۔ جس نے بلندی حاصل کی وہ راتوں کو جاگتا رہا، جس نے بغیر محنت کیے بلندی کی خواہش کی اس نے ناممکن کام کے لیے ساری زندگی گنوا دی۔ مسلمان قوم جب بے عملی اور سستی کا شکار ہوئی، مغلوب ہو گئی اور بڑے صغیر میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، لیکن جب اس میں محنت کی عادت ختم ہوئی اور کاہلی اور سستی کا شکار ہوئی تو پھر غلامی کے ہتھ کنڈوں میں جکڑی گئی۔ بے عمل قومیں بے غیرت ہو جاتی ہیں اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بن محنت کچھ ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ کسی دانا کا قول ہے کہ محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب خدا کے ہاتھ میں۔ ہمیں اسی لیے محنت سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان نے ارتقاء کی جو منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت ہی کا ثمر ہیں اور اسے جسم و روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس نے اپنی معاشرتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سخت سے سخت محنت کی ہے اور اس نے اپنی عزم آہنی سے کام لے کر پہاڑوں کے جگر چیرے ہیں اور اس کی سخت کوشی اور ارک ریزی نے صحراؤں کو سبزہ زاروں اور خوبصورت شہروں میں تبدیل کر کے خدا کی زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ الغرض آج انسانی ترقی کے جو مظاہر ہمارے سامنے ہیں وہ اس کے صدیوں کی محنت و مشقت کا صلہ ہیں۔ بے محنت پہ کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیسا سے ہے خانہ فرہاد۔